یہ جو 2 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح اور یہ 10 روزہ تراویح یہ پڑھنا صحیح ہے؟ تراویح تو سارا ماہ رمضان سنت المؤکدہ ہے جی یہ تو 10 روزہ تراویح بولتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ شاید اس سے بھی لوگ مس گائیڈ ہوتے ہوں گے یار، کہ قرآن ختم ہو گیا تب تراویح گئی خلاص ہو گئی، نہیں تراویح تو چاند رات سے لے کر آخری رات جو رمضان کی رہتی ہے روزانہ سنت مؤکدہ ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو یہ قرآن کیا جاتا ہے 3 دن میں، 5 دن میں، 7 10 دن میں. تو اگر کوئی صحیح قرآن پڑھے 3 دن میں جیسے تراویح میں تو یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے. مگر آج کل جس انداز میں پڑھے جاتے ہیں نا قرآن کریم 3 روزہ 10 روزہ، کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں. اگر یہ اسپیڈ کی وجہ سے حرف چبا جاتے ہیں تب تو اس طرح پڑھنا یہ گناہ ہے. تو پھر تو اگر ایک حرف بھی پورے قرآن کریم میں چب گیا، ادا ہی نہیں ہوا، تب تو پورا قرآن ہوا ہی نہیں نا، قرآن کریم کی سنت نہیں ہوئی. اور جس میں وہ حرف چب گیا اگر معنی فاسد ہو گئے تو پھر وہ رکعت کیا نماز ہی ٹوٹ گئی. وہ اگر وہ اس کو درست نہیں کرتا نماز کے دوران، جیسے اس کو یاد آ گیا کہ میں ایک حرف چب گیا، اب یہ لوٹے اور اس کو درست پڑھ لے تو ہو جائے گی نماز، ورنہ پھر نماز وہ 2 رکعتیں جو تھیں وہ ٹوٹ گئیں اور قرآن کریم ختم نہیں ہوا. تو یہ تو ہزاروں حروف چبا جاتے ہوں گے، اتنی سپیڈ سے جاتے ہوتے ہیں کہ پلے کچھ نہیں پڑتا، ان کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے. تو یہ سر بس رسم تراویح میں اس کو کہتا ہوں، اس طرح کی تراویح کو، اس میں صحیح قرآن پڑھا نہیں جا رہا، بس خالی ایک رسم ہے. اور لوگ مطلب آسانی یعنی اس کا ایک نقصان یہ کہ اس میں سمجھتے ہوں گے کہ اب یہ کہ بس وہ ختم کر لیا قرآن کریم، اب تراویح نہیں پڑھنی، چھٹی ہو گئی. تو یوں عشاء کی بھی شاید چھٹی کر لیتے ہوں گے. تو عشاء تو سارا ہی سال فرض ہے، اور تراویح تو یہ نعمت تو صرف رمضان شریف میں حاصل ہے. ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنی نعمت عطا فرمائی ہم کو تراویح جیسی. لیکن افسوس کہ ہمارا نفس جو ہے نا بہت شریر ہے، یہ اس کو نعوذ باللہ نفس بوجھ سمجھتا ہے. نہیں، بوجھ نہیں ہے، یہ بوجھ اتارنے والی نماز ہے. گناہوں کے بوجھ ہم سے اتارتی ہے، عذاب ہم سے دور کرتی ہے. تراویح بہت بڑی سعادت ہے، پڑھنا چاہیے اس کو. نعمت ہے. خیر، تو یہ مطلب اس طرح کے بھلے حافظ صاحب ہے تو کیا ہوا، حافظ صاحب نہیں ہو، حافظ صاحب کہلاتے ہیں. حافظ قرآن تو وہ جو قرآن پڑھے، یہ قرآن تھوڑی پڑھتے ہیں. یہ تو بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی ابھی بنی بھی نہیں تھی. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی طرح کی میں نے کوئی بات کی تھی کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر خود قرآن لعنت. حروف چبا کر تو کئی جگہ معنی کفریہ ہو جاتے ہیں. پھر اس کو ہم حکم کفر نہیں دیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ اب میں جاہل کہوں گا تو ناراض ہو جائے گا کوئی، نہیں علم نہیں ہوتا، اتنا علم ہے وہ یہ نہیں کرے گا. ہو علم کا عالم دین نا، اور فن جانتا ہو قراءت کا، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں پڑھے گا. ایسے قاری ہوتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتے، مصلی بھی نہیں سناتے، ان کے پیچھے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن سناتے ہیں اور قرآن سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں.